أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحامیم سجدہ آیت نمبر 1 سے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کرتا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے، یعنی یہ قرآن کا نازل ہونا انسانیت پر اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ تنزیل یعنی آہستہ آہستہ اتری، بہت ہی اہتمام سے اتری۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب ہے کھول کر بیان کی گئی ہے اس کی آیات، قرآن ہے عربی ایک قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ کتاب مفصلت یعنی اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ثواب والے کون ہیں اور سزا والے کون ہیں۔ اس کتاب کی آیات میں زندگی کا ہر معاملہ، حلال و حرام، ہر طرح کے معاملے کو اچھی طرح سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ کس سے فائدہ ہے اور کس سے نقصان، یہ سب بیان کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن عربی، اس کے الفاظ عربی ہیں جس کے معنی مفہوم واضح ہیں۔ عربی زبان کا جو علم رکھتے ہیں وہ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ لقوم یعلمون، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کا علم رکھتے ہیں، یعنی جو اس کتاب کے معنی، اسرار و اسلوب سے واقف ہوں۔ اور اس کتاب وبشیر و نذیر، اور خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے۔ فأعرض، تو روگردانی کی، اکثرهم، اکثر ان میں سے، فهم لا يسمعون، اور بس نہیں وہ سنتے۔ جو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرے، ایمان اور عمل صالح کرے تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ مشرکین کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ فأعرض یعنی روگردانی کی، یعنی بے رخی اختیار کی اور قرآن کی اہمیت، اس کی عظمت کو نہ جانا، کیونکہ اکثر ان میں نہیں سنتے نہیں تھے۔ اگر کوئی انہیں پڑھ کے سنتا بھی تو یہ اسے نہیں سننے دیتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے کیونکہ وہ ہدایت سے محروم تھے۔ اکثریت کی جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے سننا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس کی قدر و قیمت سے واقف نہ تھے۔ جو اس کی فضیلت اور برکت سے واقف ہو اور اس میں اعراض برتتے ہیں، یعنی غیر ضروری باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ سنتے ہیں مگر دھیان ان کا کہیں اور ہوتا ہے، اور جو باتیں ان کے مطلب کی ہوں وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو مطلب کی نہ ہوں اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس سورت کا شان نزول بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ سے گفتگو کرے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار پھیلانے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ اس نئی دعوت سے اگر آپ کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، اور قیادت اور سیادت بنوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں۔ اگر کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں 10 ایسی عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آصیب کا اثر ہے جس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرا دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تمام باتیں سن کر اس سورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بہت متاثر ہوا، اور اس نے واپس جا کے سرداران قریش کو بتایا کہ وہ جو چیز پیش کر رہا ہے وہ جادو اور کہاوت یا شعر و شاعری نہیں، مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو غور و فکر کی دعوت دینا تھا۔ لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، الٹا عتبہ پر ہی الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے سحر کا اسیر ہو گیا ہے۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہے اور اس سے جو تم پکارتے ہو ہم کو، الہی اس کی طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، بس عمل کرو بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بند ہے کہ ہم تیری دعوت
اور توحید اور ایمان کی دعوت کو سمجھ سکیں، یعنی حق بات ان کے دلوں تک نہیں جاتی۔ اب پردے کی وجوہات کیا تھی کہ یہ خاص ذہنی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، نفع و نقصان کے پیمانے الگ الگ تھے۔ وقرن کے معنی ہے بوجھ، مراد وہ بہرا پن جو حق کو سننے سے غافل ہوں۔ جو پیغام توحید اور ایمان کا تم دے رہے ہو، ہمارے کان ان حق بات کو سننے سے غافل ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اور درمیان ایک پردہ حائل ہے کہ جو تو کہتا ہے وہ ہم سن نہیں سکتے، اور جو تو کرتا ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے تو ہمیں ہمارے ہی حال پہ چھوڑ دے اور ہم تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیں گے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، یعنی تم تبلیغ کرتے رہو اور ہم مخالفت کرتے رہیں گے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو ہمارے دین پر عمل نہیں کرتا، ہم تیرے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، کہہ دیجئے بے شک ایک انسان ہوں تمہاری مانند وحی کی جاتی ہے۔ الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد فاستقیموا، ایک ہی الہ ہے تو سیدھے چلو، الیہ اسی کی طرف، واستغفروہ اور بخشش مانگو اس سے، وویل للمشرکین اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں بجز یہ کہ وہی الہی کے، پھر یہ حجاب کیوں؟ اور میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں وہ ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آ سکے۔ بے شک تمہارا الہ میرا الہ ایک ہی ہے، تو پھر کیا کرو؟ فاستقیموا الیہ، تو پھر سیدھے اسی کی طرف چلو، یعنی اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر لو اور اپنی بات پر قائم رہو۔ اپنی تمام تر کوششوں کا مرکز اللہ کو بنا لو اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے اس سے معافی مانگو، ورنہ وویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، اشارہ ہے شرک اکبر کی طرف، یعنی بتوں کو وہ اللہ کے برابر قرار دینا، اور شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری کرنا۔ جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت آ جاتی ہے تو وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، اور وہ لوگ جو ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت میں، ہم کافرون، ساتھ آخرت کے وہ انکاری ہیں۔ یعنی یہ صورت مکی ہے، زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی، اس لیے اس سے مراد یا تو صدقات ہے جس کا حکم مسلمانوں کو مکے میں دیا جاتا رہا، اور پھر زکوٰۃ سے مراد کلمہ شہادت ہے جس سے انسانی نفس شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جس کا آخرت پر یقین نہیں اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے اجر غیر ممنون، اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض، کہہ دیجئے کیا بے شک البتہ تم کفر کرتے ہو ساتھ اس ہستی کے جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے لیے تم نے بناتے ہو اس کے لیے شریک، ذالک، یہ ہے رب العالمین، رب تمام جہانوں کا، وجعل، اور اس نے بنائے، فیہا، اس میں، رواسیا میں، فوقہا، وبارک فیہا، اس میں پہاڑ اس کے اوپر سے اور برکت ڈالی اس میں، وقدر فیہا، اور اس میں اندازے سے رکھی اس میں، اقواتہا، اس کی خوراک، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یعنی پہاڑوں کو زمین کے اندر سے ہی نکال کر زمین کے اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے، اور کیا کیا؟ وبارک فیہا، اور اس میں برکت ڈالی، یعنی ہر چیز کی کثرت، پانی، انواع اقسام کے رزق، معدنیات، یہ زمین کی برکت ہے۔ کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے، اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی ایک مقدار کو مقرر کر دیا، یعنی خوراک، روزی، پیداوار اندازے سے رکھ دی۔ تخلیق کا یہ عمل ٹھیک 4 دنوں میں ہوا۔ سواء للسائلین کا مطلب ہے کہ ٹھیک 4 دنوں میں، یعنی پوچھنے والوں کو بتا دو کہ تخلیق کا یہ عمل ٹھیک 4 دنوں میں ہوا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور وہ دھواں تھا، تو اس نے کہا اس سے اور زمین سے، دونوں آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالت، تو انہوں نے کہا، آتینا طائعین، ہم آ گئے فرمانبرداری کی طرح۔
فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، تو اس نے مقرر کر دیا ان کو 7 دنوں میں 2 دنوں میں، 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا، آسان کر دیا، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا اور خوبصورت۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور خوبصورت بنا دیا ہم نے آسمان دنیا کو 7 چراغوں کے اور حفاظت کے لیے، اور یہ اندازے ہیں غالب علم والے کے۔ یعنی آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا ہوا ہے، اور جس طرح ان کو کام کرنا ہے وہ بھی اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ آسمانوں کو آراستہ بنا دیا ہے چراغوں سے، یعنی یہ دنیا اہتمام سے بنائی کی ہے، جس نے بنائی اس کا علم لامحدود ہے۔ کائنات بڑے گھر کی جیسی حیثیت رکھتا ہے، پھر اس میں انسانوں کو پیدا کیا، اور پھر اس کے اندر ان کے لیے روزی کا بھی انتظام کیا، اور پھر اس دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو کہہ دیجئے میں ڈراتا ہوں تم کو عذاب سے مانند عذاب قوم عاد اور ثمود کے۔ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، جب آئے ان کے پاس کئی رسول ان کے آگے سے اور پیچھے سے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی۔ قالوا، انہوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لأنزل ملائکۃ، البتہ نہ اتار دیتا فرشتوں کو، فإنا بما أرسلتم به کافرون، تو بے شک ہم ساتھ اس کے بھیجے گئے تو تم ساتھ اس کے انکاری ہیں۔ یعنی چونکہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ اللہ کو اگر نبی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتا، انسانوں کو نہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو رہے عاد، بس انہوں نے تکبر کیا زمین پہ بغیر حق کے۔ وقالوا، انہوں نے کہا من اشد منا قوة، انہوں نے کہا کون زیادہ شدید ہو سکتا ہے ہم میں سے قوت میں۔ اولم یروا ان اللہ الذی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ الذی، وہ ذات خلقہم، جس نے پیدا کیا ان کو، ہوا اشد، وہ زیادہ شدید ہے، منہم قوہ، ان سے قوت میں، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ تھے ہماری آیات کا انکار کرتے۔ یعنی اس فقرے میں سے ان کا مقصد یہ تھا کہ عذاب روک لینے پر اللہ قادر ہے، کیونکہ وہ قومیں جو دراز قدی نہایت ہی زور آور تھیں، یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب ان کے پیغمبر ہود نے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا تھا، کیا وہ اللہ سے زیادہ زور آور ہیں جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں قوت و طاقت سے نوازا، ان کو بنانے کے بعد اس کی قوت کیا ختم ہوگی؟ وہ آخر تک ہماری آیات یعنی معجزات کا جو انبیاء کرام کو ہم نے دی تھی ان کا انکار کرتے رہے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا تند و تیز منحوس دنوں میں تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب رسوائی کا اور دنیا کی زندگی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، البتہ عذاب آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور رہی سمود تو ہدایت دی ہم نے ان کو، تو انہوں نے ترجیح دی اندھے پن کو ہدایت پر، تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، رسوا کن عذاب نے، بوجہ اس کے جو تھے انہوں نے جو کمائی کرتے۔ یعنی کائنات کی نشانیاں دکھا کر حق کو واضح کیا، توحید کی دعوت دی، دلائل واضح کیے، اور ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے کے ذریعے سے ان پر حجت تمام کی۔ حق جب واضح ہو چکا مگر انہوں نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ اعمیٰ یعنی اندھا پن سے مراد گمراہی ہے، انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی، حتیٰ کہ
उस ऊँटनी को भी मार डाला जो बतौर मौजज़ा उनकी ख्वाहिश पर चट्टान से ज़ाहिर कर दी गई थी, और उन्होंने पैगम्बरों की सदाकत की दलील थी। तो अज़ाब के तौर पर उन पर साइक़तुल अज़ाबिल हूनी यानी चिंगार, सख्त और सख्त अज़ाब की सूरत में उन पर अज़ाब आया, जिससे उन्हें ज़िल्लत और रुसवाई के साथ तबाह और बर्बाद कर दिया गया। वनज्जैनल लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और निजात दी हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और वो तक़वा अख्तियार करते। व यौम युहशरु, और जिस दिन इकट्ठा किए जाएंगे अअदाउल्लाहि, अल्लाह के दुश्मन, इलन्नारी, आग की तरफ, फ़हुम यूज़अऊन, और वो जमा किए जाएंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शाहिद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून, यहाँ तक कि वो उसके पास आ जाएंगे, गवाही देंगे उनके खिलाफ उनके कान, उनके आँखें और उनकी खालें, वजह इसके जो थे वो अमल करते। यानी जब वो इस बात से इनकार करेंगे कि उन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया, तो अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देंगे और उनके अज़ा बोल कर गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम, और कहेंगे अपनी खालों से, लिमा शाहिदतुम अलैना, क्यों तुमने गवाही दी हमारे खिलाफ। क़ालू, वो कहेंगे, तक़नल्लाहुल्लज़ी तक़ा कुल्ल शैइन व हुवा ख़लक़कुम अव्वल मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन, वो कहेंगे, बुलवाया हमको अल्लाह ने, और वो ज़ात जिसने बुलवाया हर चीज़ को, और उसने पैदा किया है तुमको पहली मर्तबा, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यानी जब मुशरिकीन और कुफ़ार ये देखेंगे ख़ुद को अज़ाब में, और अपने अज़ा को देखेंगे वो उनके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं, तो वो उनसे कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी। वमा कुन्तुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, और ना थे तुम छुप सकते कि गवाही देते तुम पर तुम्हारे कान, ना तुम्हारी आँखें, और ना ही तुम्हारी खालें, लेकिन गुमान किया तुमने, बेशक अल्लाह ताला नहीं जानता बहुत कुछ इसमें से जो तुम अमल करते हो। यानी कि तुम गुनाह के काम करते हो, वे लोगों से तो छुपने की कोशिश करते हो, मगर इस बात का तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं था कि तुम्हारे ख़िलाफ़ खुद तुम्हारे अपने अज़ा गवाही देंगे क़यामत के दिन, कि जिससे छुपने की तुमको ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। तुम ये नहीं समझते थे कि अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर है, जो तुम अल्लाह की हदूद तोड़ते हो और उसकी नाफरमानी के अमल करते हो। वज़ालिकुम ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फ़अस्बहतुम मिनल ख़ासिरीन, और ये गुमान है तुम्हारा, और जो गुमान किया तुमने अपने रब के साथ, और उसने हलाक किया तुमको, तो हो गए थे तुम खसारा पाने वालों में से। यानी तुम अपनी इसी गुमराही में कि अल्लाह को हमारे अमाल का इल्म नहीं होता, तुम्हें हलाकत में डाल दिया गया, और इसी गुमान ने तुम्हें हलाकत में डाल दिया। इंसान को अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। फ़यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल लहुम, फिर अगर वो सब्र करें तो आग ठिकाना है उनके लिए। वयस्तअतिबू फ़मा हुम मिनल मुअत्तबीन, और अगर वो तौबा कर लें तो नहीं है वो उज़र कबूल किए जाने वालों में से। वक़य्यदना, और मुकर्रर कर दिया हमने, यानी कि अब वो सब्र करें या ना करें, उन्हें रहना तो आग में ही होगा, और ये उनका अब्दी घर जहन्नम है। क़यामत के दिन कोई अल्लाह को राज़ी ना कर सकेगा। जिसने इसे राज़ी कर लिया वो आज इस दुनिया में ही कर लो, ताकि आखिरत के अज़ाब से बच सकें। लहुम कुराना फ़ज़य्यनू लहुम मा बैन ऐदीहिम, और उनके लिए साथी तो उन्होंने खुशनुमा बना दिए उनके लिए जो कुछ उनके सामने थे। वमा खल्फ़हुम, और जो कुछ उनके पीछे थे। वह हक़, और हक़ हो गए, अलैहिमुल क़ौला, उन पर बात, फ़ी उम्ममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस, ग्रोहों में तहक़ीक़ गुज़र चुकी उनसे पहले जिन्नों और इंसानों में से। इन्नहुम कानू ख़ासिरीन, और बेशक वो थे वो खसारा पाने वाले। यानी इससे मुराद वह शयातीन, जिन्न और इनसे जो बातिल पर इसरार करने वालों के साथ लग जाते हैं, और जो उनको उनके अमाल खूबसूरत बनाकर दिखाते हैं। बस वो इसी गुमराही की दलदल में फंसे रहते हैं, हत्ता कि उन्हें मौत आ जाती है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو اس قرآن کو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، بےہودہ گوئی کرو اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، یعنی اس کی اطاعت مت کرو۔ قرآن کے اندر بلاغت کی ایسی تاثیر ہے، جو بھی اسے سنتا ہی چلا جاتا ہے، بلکہ وہ کیا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، یعنی صاحب قرآن پر عیب لگاؤ، تنقید کرو، بے وجہ بحثیں کرو، نہ خود سنو اور نہ ہی دوسروں کو سننے دو، خوب شور بن جاؤ۔ یعنی ایسا کرنے کا ان کا مقصد کیا تھا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب آ جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب شور کرو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح کرنے سے قرآن کا اثر ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس پر عمل نہ کر سکیں۔ وہ کیا اقدامات کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اونچا قرآن پڑھنے سے منع کر دیتے تھے، آپس میں ایک دوسرے پر پابندیاں لگا دی کہ وہ قرآن کو نہ سنیں، اور جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں خوب شور کیا جائے تاکہ قرآن کی آواز دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو بدترین اس چیز کی جو تھے وہ عمل کرتے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا آگ، لہم ان کے لیے فیہا دار الخلد، اس میں ہمیشگی کا گھر ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ ہماری آیات سے وہ انکار کرتے۔ یعنی یہ بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، یعنی جنہوں نے قرآن کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی، مذاق اڑایا، بحثیں کی، ان کے لیے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اے ہمارے رب دکھا ہم کو وہ لوگ، اضلانا، جنہوں نے بھٹکا دیا ہم کو، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، نجعلہما، ہم کر دیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا، نیچے اپنے قدموں کے، لیکون، تاکہ وہ ہو جائیں دونوں، من الاسفلین، سب سے نچلوں میں سے۔ اضلانا سے مراد جن و انس شیاطین ہے، ان دونوں کا حساب ہوگا، یہ دونوں ہی بھٹکاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے قدموں تلے روندنے، اور اس طرح ہم انہیں خوب ذلیل و رسوا کر دیں، کیونکہ جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر غصہ ہوگا، اس لیے وہ ایسا کہیں گے، چونکہ یہ دونوں ہی یعنی کافر اور ان کے لیڈرز دونوں ہی مجرم ہیں، دونوں ہی یکساں جہنم کی سزائیں بھگتیں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ تم ڈرو نہ تم غم کرو، خوشخبریاں پاؤ جنت کی، اور وہ جو تھے تم وعدہ کیے جاتے۔ اب اس میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو سخت سے سخت حالات میں بھی توحید پر قائم رہے، حق پر جمے رہے، اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ ان کی استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتے اتارے، یعنی جنگ بدر کے موقع پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس موقع پر مومنوں پر فرشتے اترتے ہیں، جب حالات سخت ہوں تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے فرشتوں کی صورت میں۔ اور الا تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، یعنی موجودہ وقت کا غم اور ڈر، آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ، دنیا میں دین پر عمل کرتے وقت مت گھبراؤ، اور مستقبل کا غم نہ کرو، دنیا میں مال اور اولاد جو چھوڑ کر آئے ہو ان کا غم نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری پاؤ گے، یعنی دنیا میں جو بھی تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو اچھے کام کرے گا ان کے لیے جنت ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہوگا جو چاہیں گے، اور تمہارے نفس اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جو تم چاہو گے یا تم مانگو گے۔ یعنی فرشتے
مزید خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، بعض کے نزدیک یہ فرشتوں کا قول ہے۔ دونوں صورتوں میں مومنوں کے لیے ہی خوشخبری ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے دوست ہوں گے، اور فرشتوں کی دوستی جب نصیب ہوتی ہے تو انسان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے، اور پھر آخرت تک انسانوں کو استقامت نصیب ہوتا ہے۔ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے اور ہمارے دائیں بائیں، اور محشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور کہیں گے کہ آؤ تمہارا مقام یہاں ہے۔ مزید خوشخبری کہ جنت میں جو تمہارے دل خواہش کریں گے، تمہاری ہر طرح کی خواہش پوری ہوگی۔ نزلا من غفور، اور مہمانی ہے ختم ہونے والا ہے۔ یعنی ہماری آیات میں کو نہیں مانتے نہیں ہیں، اس کے بجائے اس میں تحریف کرتے ہیں، من مانے مطلب نکالتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم سے نہیں چھپ سکتے۔ اگر ایسے لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے اور اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہوں گے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نصیحت کے ساتھ جب آئی وہ ان کے پاس، بے شک البتہ ایک کتاب ہے جو زبردست ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اور نہیں آ سکتا اس پر باطل اس کے سامنے سے، نہ اس کے پیچھے سے، نازل کرتا ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ یعنی یہ کتاب جس میں باطل آگے اور پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ من بین یدیہ یعنی الفاظ کے اعتبار سے، من خلفہ یعنی معنی کے اعتبار سے قرآن کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اور نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہ جو تحقیق کہا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ یعنی پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے جو کچھ بھی کہا کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، یہ جو کچھ بھی کفار مکہ آپ کو کہہ رہے تھے، یہ گویا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی تکذیب کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی کچھ کیا۔ اللہ بخشنے والا ہے جو اس کا حقدار ہو، اور سزا دینے والا ہے جو اس سے معافی نہ مانگے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اور اگر بناتے ہم اس کو قرآن اعجمی، البتہ وہ کہتے کیوں نہ کھول کے بیان کی گئی آیات اس کی کہ اعجمی و عربی، کہہ دیجیے اور وہ ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت ہے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، بس اختلاف کیا اس میں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ایک بات ہوتی جو پہلے گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ اِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے بے چین کرنے والے۔ یعنی ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا جائے، اور ان کا انکار عقل و بصیرت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ محض شک کی وجہ سے ہے جو ان کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے عمل کیے اچھے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اس پر ذمہ داری ہے، اور نہیں ہے تیرا رب بہت ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ اس لیے کہ وہ عذاب صرف اسی کو دیتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے۔
इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, उसी की तरफ लौटाया जाता है इल्म क़यामत का। वमा तख़रुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा, और नहीं निकलता फलों में से उसके शगुफ़ों में से। वमा तहमिलु, और नहीं उठाती मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही, कोई मादा और नहीं वो जनती मगर उसके इल्म के साथ। वो यौम युनादीहिम, और जिस दिन वो पुकारेगा उनको, ऐना शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक, क़ालू आज़न्नाका, वो कहेंगे हम अर्ज़ कर चुके हैं आपको, मा मिन्ना मिन शहीद, नहीं हम में से कोई गवाह। यानी ये जवाब अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है। जब कोई पूछता है कि क़यामत कब आएगी तो आप जवाब दे देंगे इसका इल्म अल्लाह को है। अल्लाह के सिफ़त इल्म में कोई इसका शरीक नहीं है। अल्लाह का इल्म बड़ी कुदरत है। इसी तरह फलों के शगुफ़ों में और माँ के पेट में क्या है, इन दोनों का टाइम किसी को भी मालूम नहीं। इसी तरह क़यामत का वक्त भी किसी को नहीं मालूम, सिर्फ़ इसका इल्म अल्लाह को है। मा मिन्ना मिन शहीद, कि हम इस शिर्क के गवाह नहीं। वदल्ल अन्हुम मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नु मा लहुम मिन महीस, और गुम हो जाएंगे उनसे जो थे वो पुकारते उससे पहले, और समझ लेंगे नहीं है उनके लिए कोई छुटकारा। यानी उनके शरीक इधर उधर ही गुम हो जाएंगे, कोई उनकी मदद नहीं कर सकेगा। वज़न्नु, यानी ये गुमान यकीनी के मायने में है कि यानी क़यामत वाले दिन वो ये यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाला कोई नहीं। लयस्अमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इन मस्सहु शर्रु फयऊसु क़नूत, नहीं थकता इंसान भलाई से की दुआ से, और अगर छू जाती है उसको शर तो मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूस होना। यानी इंसान से या मुराद मुजरिम, मुतकब्बिर और काफिर हैं। यानी दुनिया का माल व असबाब, सेहत और क़ुव्वत जो है वो दिक्कर दुनियावी नेमतों के मांगने पर इंसान थकता नहीं बल्कि मांगता ही चला जाता है, यानी क्योंकि वो दुनिया का हरीस है। जब तकलीफ़ पहुंचती है तो उसका रवैया क्या होता है कि फिर वो मायूस होने लगता है और नाउम्मीद हो जाता है और अल्लाह से दूर हो जाता है। जब उन्हें उसकी मतलब की चीज़ नहीं मिलती, दुआएं यानी उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, दुनियावी नेमतें ना मिलें तो वो मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं। इसके बरक्स अहले ईमान का रवैया क्या होता है कि वो दुनिया के साथ आखिरत की भी भलाइयाँ मांगते हैं। तकलीफ़ में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते और दुनिया के तलबगार नहीं होते। वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअदि दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु साअता क़ाइमतन वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्न ली इंदहु लल हुस्ना फलनुनब्बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़। और अलबत्ता चुकाए हम उनको कोई भी रहमत अपनी तरफ से तकलीफ़ के बाद तो जो पहुंची थी उसको, अलबत्ता वो ज़रूर कहता कि ये मेरे लिए है, और नहीं गुमान करता क़यामत को कायम होने वाली, अलबत्ता कि मैं लौटाया जाऊँगा अपने रब की तरफ, यकीनन मेरे लिए उसके पास भी भलाई है। बस अलबत्ता हम ज़रूर आगाह कर देंगे उन लोगों को जिन्होंने कुफ़र किया वजह इसके जो उन्होंने अमल किया, अलबत्ता हम ज़रूर चखाएँगे उनको सख्त अज़ाब में से। यानी जब तकलीफ़ के बाद उसे अल्लाह की तरफ से रहमत मिलती है तो कहते हैं कि ये मेरी ही काबिलियत का नतीजा है, ये तो मेरा ही हक़ था जो मुझे मिला, और ये कि मैं अल्लाह का बहुत प्यारा हूँ, और आखिरत को भूल जाता है, और दुनिया की कमी और पेशी नाराज़गी और मोहब्बत की अलामत नहीं, बल्कि ये तो आजमाइश है। अल्लाह ऐसा करता है ताकि वो देखना चाहता है कि कौन उसका शुक्रगुजार बंदा है और कौन तकलीफ़ में सब्र करता है। ये कहने वाले मुनाफिक या काफिर और मोमिन का होते हैं। मोमिन का रवैया तो ऐसा नहीं होता। काफिर ही ये समझता है कि मेरी दुनिया खैर के साथ गुजर रही है तो आखिरत भी मेरी ऐसे ही गुजरेगी। वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अअरद वना बिजानिबिही वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद। और जब हम इनाम करते हैं इंसान पर, वो एराज़ बरतता है और मुंह मोड़ लेता है अपने पहलू पर, और जब पहुंचती है इसको कोई तकलीफ़ तो दुआ करने वाला होता है लंबी चौड़ी।
یعنی منافق و کافروں کا کیا رویہ ہے کہ جب خوشحالی آتی ہے تو تکبر میں آ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اسے اعراض برتتے ہیں، حق کو اور اطاعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوشحالی میں بھول جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ صبر کرنے سے انسان کے جو کہ درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پا کر سرکشی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان کان من عند اللہ، اگر ہو اللہ کے پاس، ثم کفرتم، پھر تم نے کفر کیا، بہی ساتھ اس کے، من اضل، اور کون بڑا بھٹکا ہوا ہے، ممن، اس سے جو ہوا وہ فی شقاق بعید، دور کی ضد میں ہے۔ یعنی کہ اہل مکہ قرآن یا پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، پھر تم نے اس کا انکار کیا، اور قیامت کے دن یہ بات واضح ہوگی کہ یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، تو تم سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں دور نکل گیا ہو۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ان قریب دکھائیں گے ہم ان کو اپنی نشانیاں افق میں، اور ان کی نفسوں میں سے، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے بے شک وہ حق ہے۔ کیا بھلا کافی نہیں تیرا رب ساتھ اس کے جو وہ ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی ہم دکھائیں گے ان کو، یعنی نہ ماننے والوں کو، کیا اپنی نشانیاں، کس پر؟ افق پر، آسمان اور اس کے اوپر پائی جانے والی نشانیاں۔ اس سے مقصد کیا ہوگا کہ جن سے قرآن کی صداقت واضح ہو جائے، فی انفسہم، تمہارے ہی نفسوں میں، ان کے اپنے نفس میں، یعنی دل کی دھڑکن، سانس کا لینا، انسانی جوڑ، مسلمانوں کی فتوحات، جنگ بدر اور فتح مکہ میں جو انہیں عزت اور سرفرازی عطا کی گئی، نشانیاں دکھانے کی وجہ کیا تھی ان کی؟ لہم انہ الحق، کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ تم قرآن کے بارے میں تحقیق کرو یا نہ کرو، یہ بالکل سچی کتاب ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ شک میں ہے اپنے رب کی طرف سے، خبردار بے شک وہ ساتھ ہر چیز کے احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں وہ، اور نہ ہی اس پہ عمل کرتے، اور نہ ہی آخرت کے دن کا خوف ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم و اتوب الیک۔